ایڈوائزر پرائم منسٹر آف پاکستان جناب احد خان چیمہ صاحب، انتہائی قابل احترام ممبران قومی اسمبلی، چیف سیکرٹری، آئی جی پنجاب اور دیگر معزز وفاق اور پنجاب کے افسران، شاہدرہ کے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج مجھے یہاں پہ آ کے خوشی بھی ہوئی ہے اور کچھ معاملات میں ذرا تشویش بھی ہوئی ہے۔ خوشی اس حوالے سے کہ پنجاب حکومت وزیر اعلیٰ انٹرم وزیر اعلیٰ جناب محسن نقوی اور چیف سیکرٹری ان کے جو رفقا ہیں، وہ چاہے سول سرونٹس ہیں یا پولیس آفیسرز ہیں، وہ یقیناً بڑی محنت سے معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں، مگر جو سپیڈ اس صوبے میں میاں نواز شریف کے زمانے میں بن چکی تھی ترقیاتی اور خوشحالی کے منصوبوں کی، وہ اس حکومت کا تو کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ تو ایک انٹرم گورنمنٹ ہے اور اپنے تئیں پوری کوشش کر رہی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ پچھلے 4-5 سال میں نہ صرف ان تمام منصوبوں کو بریک لگ گئی اور کئی منصوبے عدم توجہ کی وجہ سے دم توڑ گئے، اور کئی منصوبوں کے اوپر اس حکومت نے جان بوجھ کر معاملات کو سست روی کی طرف ڈال دیا، کیونکہ ان کو ان منصوبوں سے چڑھ تھی، حالانکہ وہ منصوبے اس صوبے کے عوام کے لیے تھے، اس شہر میں، اس صوبے میں ہماری ماؤں بہنوں، نوجوانوں کے لیے۔ میں آپ کو 1-2 واقعات ابھی سناؤں گا تاکہ آپ کو صحیح طرح سے حالات سے آگاہی ہو۔ مگر آگے چلنے سے پہلے جو کمشنر لاہور ہیں علی رنداوا، ان کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، انتہائی شریف النفس، آنسٹ اور فرض شناس آفیسر ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اور ڈپٹی کمشنر ایک ہماری بیٹی ہیں قوم کی، ان کی بھی میں نے بڑی اچھی شہرت سنی ہے، لیکن مجھے افسوس ہوا کہ یہاں پر قالین نہیں ہونے چاہیے تھے، علی رنداوا کے ہوتے ہوئے قالین نہیں ہونے چاہیے تھے، یہاں پر چادر ہوتی زمین پہ۔ آج کل کے جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ سادگی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے، لیکن علی چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے جہاں پر وہ دن رات محنت کر رہا ہے فری آٹے کی ترسیل کے لیے، علی رنداوا نے بے پناہ محنت کی ہے، چیف سیکرٹری کی سربراہی میں، چیف منسٹر کی سپرویژن میں، اور اس خاتون، اس بچی نے، ڈپٹی کمشنر نے، اور پولیس کے جو آفیسرز ہیں درجہ بدرجہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کا ایک سب سے بڑا رسکی منصوبہ تھا، یہ فری آٹا۔ میں نے اپنے زمانہ خادم پنجاب میں 12 سال رمضان شریف میں ہر دکان میں سستا یعنی سبسڈائز آٹا دیا، فری آٹا کا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ یہ اختراع، جو سوچ اس نوجوان انٹرم چیف منسٹر کی تھی، محسن نقوی صاحب کی، اور پھر جب میں نے میٹنگز کی اور کئی میٹنگز کی تو انہوں نے، اور چیف سیکرٹری صاحب بھی موجود تھے اور بھی لوگ موجود تھے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ہر دکان پہ سستا آٹا دیں، فری نہ دیں، تاکہ دھکم پیل ہوئی تو اس کا کون جواب دے گا، کہیں خدا نہ خواستہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں۔
بڑی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ ہوا. کہیں اکا دکا واقعات ہوئے جس کا ہم سب کو بہت افسوس ہے، لیکن میں یہاں پر شاباش دینا چاہتا ہوں پنجاب کے چیف منسٹر کو اور پنجاب کے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو اور ان کی تمام انتظامیہ کو کہ انہوں نے بڑی جاں فشانی سے یہ مرحلہ طے کیا. ابھی بھی کچھ دن باقی ہیں. انشاءاللہ یہ فری آٹے کا جو مرحلہ انشاءاللہ بڑی اچھے طریقے سے طے ہو جائے گا. تقریباً 8 سے لے کے 10 کروڑ لوگوں کو اس فری آٹا سے اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے. 8 سے 10 کروڑ لوگ پنجاب میں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. منہ سے کہہ دینا کہ 8 سے 10 کروڑ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اور پھر شناختی کارڈ جو کہ پاورٹی اسکور میں جن کا نام درج نہیں تھا ان کے لیے بھی ہم نے کہا کہ ان کو دیا جائے تاکہ خلق خدا ہے، شاید کسی کی آواز آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ جائے اور قبولیت ہو اور پاکستان کے حالات اللہ تعالیٰ بدل دے اور صحیح معنوں میں اس کو قائد اور اقبال کا پاکستان بنائے. تو اس لیے 10 کروڑ لوگوں تک یہ فری آٹا اس کی ترسیل ہوئی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا تاریخ کا پہلا موقع ہے 75 سال میں. اور میں ایک مرتبہ پھر ان کو سب کو میں ستائش پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ بہت شاندار کام ادا کیا ہے. آگے چل کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس شہر لاہور اس شہر لاہور میں جو میاں نواز شریف کی قیادت میں جو منصوبے بنائے گئے آپ کے بچوں کی، آپ کے آنے والی نسلوں کی خوشحالی اور سکون اور ان کی حفاظت کے لیے، وہ بے شمار ہے. میں کسی ایک منصوبے کا نام نہ لوں، اگر گنتی شروع کروں تو شاید فہرست مکمل نہیں ہوگی، مگر یہ نشست یہ برخاست ہو جائے گی. چاہے یہ گریٹر اقبال پارک ہو، چاہے آپ کا میٹرو بس ہو، چاہے آپ کا یہ ہسپتال ہو، چاہے آپ کی یہ کرکٹ گراؤنڈ ہو. یاد ہے نا آپ کو یہ کرکٹ گراؤنڈ؟ یہاں پر آوارہ کتے پھرتے تھے، نشئی بیٹھتے تھے. درست ہے کہ نہیں درست ہے؟ بھائی زور سے بات کرو. یہ بات درست ہے؟ بجلی کے منصوبے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. نواز شریف کی قیادت میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی 2018 میں. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بڑا عظیم کارنامہ تھا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنا. اس کے بعد کیا ہوا؟ آج میں آپ سے بڑی ایک دل سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد کیا ہوا؟ 2018 میں جھرلو الیکشن ہوا اور مجھے نہیں پتا کہ وفاق میں نیشنل اسمبلی میں میاں نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کو کتنی سیٹیں ملتی اور پنجاب میں کتنی سیٹیں ملتی. لیکن ایک عام آدمی، ایک چھابڑی والا بھی اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ نواز شریف کی قیادت میں جو 2013 سے 18 تک جو ترقی اور خوشحالی کا سفر پورے پاکستان میں ہوا اور پنجاب میں ہوا، اس کے پیش نظر لوگ اپنے دل سے نون کو اور شیر کو اور نواز شریف کو ووٹ دینا چاہتے تھے. لیکن مہر کہاں لگی اور کون جیت کے آیا، یہ ایک ایسی تلخ داستان ہے کہ جس کے اوپر اگر میں بات کروں تو آپ کے آنسو نہیں تھمیں گے کہ اتنی بڑی تاریخ کی گڑبڑ ہوئی. یعنی عام طور پر دیہاتوں میں جو انتخابات کے رزلٹس ہیں اس میں 1-2 دن لگ جاتے ہیں. یہ الٹا چکر ہوا کہ دیہات میں فر نتائج آنا شروع ہو گئے اور شہروں کے نتائج کئی ہفتے تاخیر کا شکار ہو گئے. اور اس کے بعد پھر جو حکومت آئی، مجھے بتائیں کہ یہ جو میرا منصوبہ تھا، نون کا منصوبہ تھا، نواز شریف کا منصوبہ تھا کہ میٹرو کو شاہدارہ سے کالا شاہ کاکو لے کے جایا جائے. کیا ہوا اس کا 4 سال میں؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں مجھے. یہ جو ہم نے پروگرام بنایا تھا کہ راوی تک ہم فلائی اوور بنائیں گے اور اس کے لیے پوری اس کی مکمل طور پر اس کی فیزیبلٹی بن گئی تھی، وہ الیکشن کے آخری
الیکشن سے پہلے آخری مہینے تھے، میں آپ سے یہاں پر وعدہ کر کے گیا تھا کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو 2018 میں یہ سارا مکمل ہو جائے گا۔ اگر ہمیں اللہ نے موقع وہ دیا ہوتا جو کہ ہمیں مل گیا تھا، وہ جھرلو نے اور فراڈ نے اور جعلی الیکشن نے وہ ہم سے موقع چھینا، نواز شریف سے موقع چھینا، مجھ سے نہیں، نواز شریف سے نہیں، پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے چھینا، جو ترقی اور خوشحالی کا ایک نیا سفر دیکھ رہے تھے۔ وہ منصوبہ رہ گیا، اور اس کے بعد ریسٹ از ہسٹری۔ اور پھر وہ حکومت نے کرپشن کی اخیر ہو گئی، تھانے بکتے تھے، ڈی پی اوز ڈی سی اوز کے دفتروں کی بولیاں لگتی تھیں۔ یہ بات آپ بھول گئے؟ میرے زمانے میں، نواز شریف کے زمانے میں کسی کی جرت تھی کہ وہ تھانے کی بولی لگوا لے، یا ڈپٹی کمشنر یا ڈی پی او کے دفتر کے عہدے کی بولی لگوا لے؟ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ ہم انسان ہیں، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، ضرور کوتاہی ہوئی ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ہمیں ہر وقت اس کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، لیکن دانستہ طور پر یہ ممکن نہیں تھا کہ نواز شریف کے دور میں اور میرے صوبے میں کے دور میں کوئی کرپشن تھی۔ کرپشن تو شاید قیامت تک بند نہ ہو، لیکن اس میں کمی لانا، اس میں گراوٹ لانا، یہ ہوتا ہے حکومت کی ذمہ داری، جس کے لیے ہم دن رات کام کر رہے تھے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ وہ سفر تھا ترقی اور خوشحالی کا، مگر اس کو پھر نظر لگ گئی، اس کو نظر لگ گئی، اور ترقی جو ہے وہ معکوس ہو گئی، اور ہر جگہ یہاں پر ویرانی چھا گئی۔ یاد کریں وہ دن جب اس شہر کی مال روڈ اور گلبرگ رات کو 2 بجے سڑکیں دھلتی تھیں۔ میں درست کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کو یاد ہوگا، آج وہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ ان 4 سالوں میں سڑکیں برباد ہو گئیں، صفائی برباد ہو گئی، صفائی کا نظام ختم ہو گیا۔ وہ ترک ہمارے جو دوست تھے ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو بے عزت کیا گیا۔ یہ ہے جو تباہی پچھلے 4-5 سال میں اس ملک کے اندر، اس صوبے کے اندر اور اس شہر میں برپا کی گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پھر ایک موقع آیا ہے۔ دیکھیے، مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر مجھے نوجوان انٹرم وزیر اعلیٰ کو یا اس کی ہماری انتظامیہ کو یا ہماری حکومت کو اگر عوام کا درد نہ ہوتا، میں پرانی باتیں نہیں دہرانا چاہتا کہ ایسا نہ ہو کہ مبادہ آپ یہ سمجھے کہ میں خود نمائی سے کام لے رہا ہوں، لیکن میں اسی مثال کو آپ کے سامنے رکھ کر بتاتا ہوں کہ مہنگائی ضرور ہے، اور مجھے پتا ہے کہ عام آدمی کی زندگی تنگ ہے، میں جانتا ہوں اس بات کو۔ اسی لیے ہم نے یہ فری آٹے کا انتظام کیا۔ اس کے اوپر کتنے ارب لگے؟ 65 ارب روپے ایک مہینے میں، صرف رمضان شریف کے مہینے میں لاہور سے لے کے کوٹ سبزل تک، رحیم یار خان اور ادھر اٹک تک 65 ارب روپے کی خطیر رقم سے یہ فری آٹے کا انتظام کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے، ابھی بیٹھ جائیں، ذرا بات سننے میری، بھائی بیٹھ جائیں، بھائی بیٹھ جائیں، او بھائی بیٹھ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے، میرے قائد نواز شریف کو، مخلوط حکومت کو، ہم سب کو پورا احساس ہے کہ مہنگائی نے عوام کا جینا دوبر کر دیا ہے، اور مہنگائی کے کیا اسباب ہیں میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ وہ 4 سال کی کہانی ابھی میں نے اختصار کے ساتھ آپ کو بیان کی، پھر کبھی بتاؤں گا کہ کس طرح ہمیں IMF کا ٹوٹا پھوٹا معاہدہ ہماری جھولی میں پڑا، اور کس طرح ہم نے آج بھی لکیریں نکالی جا رہی ہیں تاکہ IMF کے ساتھ معاہدہ ہو جائے۔ میں اس دن کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ میری زندگی میں اگر ہم IMF سے جان چھڑا لیں اور یہ جو بیڑیاں IMF کی یہ کٹ جائیں ایک دن، تو وہ پاکستان کا سب سے بڑا خوشی کا دن ہوگا کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا۔ فی الحال ہمیں IMF کی شرائط ماننی پڑ رہی ہیں، ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں، ہر کڑی ان کی شرط ہمیں ماننی پڑ رہی ہے، ہمیں اس کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات یقین سے کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ
کہ یہ IMF کا معاہدہ ہو جائے. ہم دن رات محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. یہاں پر اب جو عدالت عظمیٰ میں اور پارلیمنٹ میں جو معاملہ چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ یہاں پر میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ دن رات محنت کریں گے, دن رات کوشش کریں گے آپ کے ساتھ مل کر, اور پاکستان کا ضرور ہم انشاءاللہ قائد اور اقبال کا پاکستان بنا کر دم لیں گے. اگر میری زندگی میں یہ سفر, اقبال اور قائد کا سفر ہم شروع کر دیں تو میری روح قبر میں بڑی سکون سے ہوگی کہ جس کے لیے پاکستان بنا تھا, جس مقصد کے لیے, جس کے لیے عظیم قربانیاں دی گئیں, وہ قربانیاں آج رنگ دکھا رہی ہیں. تو میرے بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں, آج یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک فلائی اوور بنا رہی ہے پنجاب حکومت, ایک فلائی اوور بنا رہی ہے وفاقی حکومت. جو امامیہ کالونی کا جو فلائی اوور ہے وہ وفاق بنا رہا ہے, جو شاہدرہ کا جو فلائی اوور ہے وہ پنجاب حکومت بنا رہی ہے. ہم دونوں مل کر ایک دوسرے سے بھرپور تعاون کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ منصوبے جو کہ کئی سالوں سے تاخیر کا شکار ہوئے, ان کو انشاءاللہ جلد سے جلد مکمل کریں گے. جو امامیہ کالونی کا جو فلائی اوور ہے اس کو 18 ماہ لکھا تھا کہ مکمل ہونے میں. میں نے کہا کہ شہباز شریف کا تو یہ کام نہیں ہے کہ 18 مہینے. شہباز شریف تو اس سے بہتر ہے کوئی گھر بیٹھ جائے, 18 مہینے میں اگر چیز مکمل ہونی تو پھر کوئی اور آ کے مکمل کر لے. ان کو میں نے 3 مہینے دیے ہیں, 3 مہینے. یہ بیٹھے ہیں سامنے, بیٹھ جائیں. کیپٹن صاحب بیٹھے ہیں جو سیکرٹری میں, بیٹھ جائیں. کیپٹن صاحب بیٹھے ہیں, او بھائی بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. کیپٹن صاحب بیٹھے ہیں جو سیکرٹری کمیونیکیشن ہیں. دونوں جو پھول ان کے سر پہ ہیں, یہ چیئرمین بھی ہیں نیچے کے, اور کیپٹن بھی ہیں, اور تیسرا یہ سیکرٹری بھی ہیں. اس کے بڑھ کر ان کو اور کیا ہوتا چاہیے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو 3 مہینوں میں یہ مکمل کرنا ہوگا. کائنڈلی ذرا کھڑے ہو, ذرا اپنا چہرہ دکھائیں عوام کو. اس طرف ہو کے ہاتھ کھڑا کہہ کے 3 مہینے میں زندگی رہی تو بنائیں گے. اب کہہ دیں نا آپ ان کو. چل ٹھیک, 3 مہینے میں اس کو مکمل کرائیں گے انشاءاللہ. اور بھائی باپ, آپ ذرا اپنا ٹوپ آپ نے بہت لمبا پہنا ہے, بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ, بہت بہت خوب. تو دوسرا جو ہے میٹرو کا منصوبہ, وہ بھی اپنا آپ کے لیے ہے, آپ کی ہماری بیٹیوں کے لیے, بچوں کے لیے شاہدرہ. اور تو میٹرو کا منصوبہ جو ہے اس کو یہاں پر کالا کھتائی تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ. کالا شکاکو, سوری, تھینک یو, کالا شکاکو لے کے جائیں گے اس کو, تاکہ یہ جو ٹریفک کا ازدحام ہے یہ ختم ہو. اور اس کے لیے ابھی بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, ابھی بیٹھ جاؤ, یہ ازدحام ختم ہو. تو اس کو ہم انشاءاللہ کالا شکاکو لے کے جائیں گے. یہ میری وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے, اور یہ منصوبے عوام کے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ جب 2018 کے الیکشن میں ابھی کئی مہینے پڑے تھے, تو اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار, انہوں نے ان تمام منصوبوں پر پابندیاں لگا دی تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ نون لیگ نہ جیت سکے. انہوں نے باقاعدہ بلا کر افسروں کو تنبیہ کی. اپنی عدالت میں ہفتے اور اتوار کے دن جو عدالت لگتے تھے, وہ کسی یتیم کی درخواست کے اوپر فیصلہ کرنے کے لیے نہیں, کسی بیوہ کو اس کا حق دلانے کے لیے نہیں, کسی ظالم کو اس کو قرار واقعی سزا دینے کے لیے نہیں. یہ بتائیں 56 کمپنیاں یہ لے کے آئیں, یہ اتنی بڑی بڑی تنخواہیں آپ کہاں سے لے رہے ہیں یہ سرکاری افسران؟ 56 کمپنیاں. میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, سن لو, اس واقعہ کو 4 سال ہو گئے ہیں. 56 کمپنیوں میں کون سی ایک کمپنی ہے جس میں میرے خلاف ایک دہلی کی کرپشن ثابت ہوئی؟ اب وہ 56 کمپنیوں کا نعرہ کیوں نہیں لگتا؟ اور وہ بڑی بڑی تنخواہوں لینے والے افسران کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ وہ صرف پنجاب میں تھی. آج بھی وفاق میں, سندھ میں, بلوچستان میں, کے پی میں جو کمپنیاں, جو اچھے افسر کام کرتے ہیں یا لوگ کام کرتے ہیں, ان کو بڑی تنخواہیں ملتی ہیں.
ان کا تو ثاقب نثار نے کبھی پوچھا نہیں. اور ایک بات میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں, یہ جو اورنج لائن ہے, اورنج لائن جانتے ہیں نا آپ, سفر کیا اس میں؟ کتنوں نے سفر کیا؟ ہاتھ کھڑا کریں. کیسا سفر ہے؟ سفر کیسا ہے؟ کیا لگتا ہے اندر بیٹھے ہوئے؟ ہندوستان دلی میں اس طرح کا ان کے یہاں بھی ہے, لیکن ہمارا اورنج لائن دلی سے کہیں بہتر ہے. یہ شہر لاہور دلی سے کہیں صاف تھا, یہ شہر لاہور دلی سے کہیں خوبصورت تھا, یہ شہر لاہور دلی سے کہیں سرسبز تھا. لیکن اس کو نظر لگ گئی ان تمام ان لوگوں کی جو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان ترقی کرے یا نواز شریف دوبارہ آ کر اس ترقی کے سفر کو شروع کرے. تو ثاقب نثار نے کیا کیا, یہ اورنج لائن یہ چین نے تحفہ دیا تھا پاکستان کو, اور مجھے کہا تھا کہ وزیر اعظم چین نے, جن کا نام پریمیر لی اب ریٹائر ہو گئے ہیں, انہوں نے کہا تھا یہ, اور پریزیڈنٹ شی نے بھی, کہ یہ آپ کے لیے اور آپ کے بھائی کے لیے تحفہ دے رہے ہیں ہم, پاکستان کے عوام کے لیے, لاہور کے عوام کے لیے. پہلے پی ٹی آئی لاہور میں گئی, درخواست دی, 11 مہینے یہاں پر کیس سنا. یہ سننے والی بات ہے, 11 مہینے کیس یہاں پر لگا رہا اورنج لائن کے خلاف. اور جو قابل احترام ججز تھے انہوں نے کرپشن کے حوالے سے ایک لفظ نہیں لکھا, کلین چٹ تھی, 300 صفحے کا وہ فیصلہ آیا. اس کے بعد پی ٹی آئی اس میں اپیل میں چلے گئے اسلام آباد سپریم کورٹ میں. یہی ثاقب نثار صاحب نے اس کی پوری پروسیڈنگز کاروائی انہوں نے سنی, اور جب مکمل ہو گئی کاروائی تو 8 مہینے فیصلہ نہ دیا. کیوں؟ کہ اورنج لائن مکمل ہو گئی الیکشن سے پہلے, تو یہ تو پھر نون لیگ کے وارے نیارے ہو جائیں گے. کتنی کم ظرفی ہے, کتنی ایک پست سوچ ہے کہ یہ منصوبہ میرا نہیں تھا, یہ میری قوم کی بیٹیوں کا, بیٹوں کا, نوجوانوں کا, بزرگوں کا, ماؤں کا, مریضوں کا, ڈاکٹروں کا, طالب علموں کا, استادوں کا, ایک بیوہ کا, ایک یتیم کا منصوبہ تھا, جس کے لیے اربوں روپے چین نے ہمیں دیے تھے. اور یہ تاخیر سے جو بنا اس میں اربوں روپے قیمت بڑھ گئی, سود اس کا پڑا, عوام کو اس کا فائدہ نہ پہنچا, اور ثاقب نثار نے اپنی دل کی بڑھاس نکالی. اسی طرح پی کے ایل آئی, پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ, جو ڈیفنس میں بنایا ہم نے, اس کو ثاقب نثار نے تباہ و برباد کر دیا, صرف اس لیے کہ اپنے بھائی کو وہاں پر اپنا انچارج لگوانا چاہتے تھے. جو لوگ, جو قومیں اس طرح تباہی کا شکار ہوتی ہیں تو پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. تو میرے بزرگوں, نوجوان ساتھیوں اور میری بیٹیوں, میں آپ کو آج کہنے آیا ہوں کہ قومیں تب بنتی ہیں کہ آپ ذاتی پسند ناپسند سے بالا تر ہو کر, آپ ذاتی انات کو ایک طرف کر کے, آپ اپنے شیخ رشید کے حلقے میں تو آپ پہنچ گئے. آپ چیف جسٹس تھے کہ شیخ رشید کے آپ اس کے الیکشن کے آپ اس کے پولنگ ایجنٹ تھے, یا آپ چیف جسٹس تھے؟ اس کے حلقے میں آپ کیا کرنے گئے تھے الیکشن سے 3 دن پہلے؟ یہ ہیں وہ تاریخی لمحے جس نے پاکستان کو آج تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا. لیکن اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. اس میں یہ مشکل چیلنج ضرور ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج جو لا اینڈ آرڈر آج سے 4-5 سال پہلے کی صورتحال تھی, شہدارہ والوں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا دل گواہی دے گا. یہ تو نہیں کہ پولیس جو ہے وہ سب فرشتہ تھی اور امن و سکون ہر طرف تھا اور کوئی چوری چکاری نہیں ہوتی تھی. نہیں, واقعات جب تک قیامت نہیں آئے گی چوری کے بھی واقعات ہوں گے, دوسرے واقعات بھی ہوں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا حکمران جاگ رہے کہ نہیں جاگ رہے, کیا پولیس کا جو سپہ سالار ہے وہ جاگ رہا کہ نہیں جاگ رہا, کیا انتظامیہ اپنے جو فرائض ادا کر رہی. وہ زمانہ تھا نواز شریف کی قیادت میں جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر طرف بہتری ہو رہی تھی, اور پھر کوئی ایسی کسی دشمن کی نظر لگی کہ ہم پھر زوال پذیر ہوئے. لیکن میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا. چیلنجز ضرور ہیں, مگر زندگی رہی اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پاکستان
ضرور ان مشکلات سے نکلے گا، پاکستان ضرور اپنی منزل کو پہنچے گا، پاکستان ضرور اس کے جھنڈا دنیا میں سب سے اوپر لہرائے گا۔ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ اگر بجلی کے اندھیرے ختم ہوئے، اگر دہشت گردی اس ملک میں ختم ہوئی، اگر اس ملک کے اندر اور اس شہر میں چاروں طرف سڑکیں، اسکول، ہسپتال بنائے گئے اور مریضوں کو مفت علاج مہیا کیا گیا، دوائیاں مفت دی گئیں، تو پھر آپ یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مشکل کے وقت بھی گزر جائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کی منزل کی طرف رواں دواں ہوگا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اور ہم نے اس کو مل کر ہم نے اس کو طے کرنا ہے۔ کل ہماری میٹنگ تھی نیشنل اسمبلی کی ان کیمرہ سیکیورٹی بریفنگ، اس کے بارے میں تو میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا کہ وہ ایک ٹرسٹ ہے، اس کے بارے میں کوئی لفظ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی شرائط میں، بھائی ذرا غور سے سنیں، آئی ایم ایف کی شرائط میں آخری شرط یہ تھی کہ آپ اپنے دوست ممالک سے چند ارب ڈالر لے کے آئیں، یہ ان کی شرط تھی۔ اور میں آپ کو آج حقائق بتانا چاہتا ہوں، چین نے آج سے کوئی 2 مہینے پہلے چین نے اندازہ لگا لیا کہ پاکستان کو اب مشکلات سے دوچار کیا جا رہا ہے اور ایسی کڑی شرائط پاکستان کے آگے رکھی گئی ہیں جس کو نپٹنا پاکستان کے لیے کوئی آسان کام نہیں۔ اور یاد رکھنا میری بات، میں قبر میں چلا جاؤں گا تب بھی آپ کو یہ بات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 100% درست نظر آئے گی کہ چین پاکستان کا، جس طرح سعودی عرب، جس طرح UAE، جس طرح قطر پاکستان کے بہترین دوستوں میں شامل ہوتے ہیں، چین اسی طرح پاکستان کا بہترین مربی ہے۔ جب چین نے دیکھا کہ پاکستان کے لیے کانٹے بچھائے جا رہے اور مشکلات میں پاکستان گر رہا ہے، تو چین نے ہمیں 2 ارب ڈالر تو انہوں نے جو ہمیں دیا ہوا تھا، ہمیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ قرضہ، اس کو انہوں نے رول اوور کر دیا، اور اس کے علاوہ جو قرضے ہم نے ان کو واپس کیے تھے وہ انہوں نے 2 ارب ڈالر انہوں نے ہمیں واپس کر دیے کہ یہ لے لیں، آپ اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ اپنا کام چلائیں۔ یہ ہوتی ہے دوستی، یہ ہوتی ہے بھائی چارہ۔ اب آ جائیں، اور آئی ایم ایف نے کہا کہ یہ تو کافی نہیں ہے، ہمیں آپ اوروں سے بھی پیسے لے کے دیں۔ اب بتائیے، کیا پاکستان، آپ میں سے یہاں پر کئی لوگ بیٹھے ہیں، یہ بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت لمبی ٹوپی پہنی ہے، اور یہاں پر نوجوان بیٹھے ہیں، آپ میں سے کئی بڑے، آپ کے دادا، آپ کے نانا پردادا ہندوستان سے آئے ہوں گے، اپنا پاکستان بنتے وقت یا اس سے پہلے راستے میں کئیوں کے بچے شہید ہو گئے، کئی کو ماؤں کے آنچل پھٹے، کئی وہاں پر ہندوؤں سے، سکھوں سے لڑے اور وہیں وہاں پر ان کی قبریں کھد گئیں، تب جا کر پاکستان مارج وجود میں آیا۔ کیا اس لیے کہ ہم قرضوں کی مے پیتے رہیں؟ اس لیے کہ ہم بیکاری بنے رہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہوں؟ نہیں نہیں، ان کی قبریں، ان کی روحیں قبروں میں تڑپ رہی ہیں اور آپ سے اور مجھ سے پکار کر سوال کر رہی ہیں کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کے لیے ہم نے اپنے خونوں کا نذرانہ دیا تھا، یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کے لیے راستے میں میری بیٹی شہید ہو گئی تھی، یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کے لیے میری والدہ نے دم توڑا تھا امرتسر میں یا اٹاری میں یا کسی اور جگہ پر، یہ وہ پاکستان نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ پاکستان جس کا خواب اقبال نے اور حضرت قائد اعظم نے بتایا تھا، وہ پاکستان جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھیں، ہنوز شرمندہ تعبیر ہے۔ اور یہ میں نے جو چین کی آپ کو مثال بتائی ہے، اب میں آپ کو آخری بات اس بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو آئی ایم ایف نے کہا کہ باقی اپنے دوستوں سے پیسے لے کے دیں، تو چنانچہ پچھلے 1.5 مہینے میں ہم نے سر توڑ کوشش کی، اور میں انتہائی شکر گزار ہوں سعودی عربیہ کا، انتہائی شکر گزار ہوں میں اپنے UAE کا، جنہوں نے ہمیں 3 ارب ڈالر دیے، ہمیں 3 ارب ڈالر۔ اور اس کے لیے میں تو ان سے جا کے بات کرایا تھا، لیکن اس کے لیے جو تگ و دو کی ہے، جو محنت کی ہے، جو پسینہ کرایا ہے، میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں، وہ ہمارے نوجوان فارن منسٹر بلاول بھٹو نے کوشش کی، اسحاق ڈار صاحب جن کو راتوں کو بھی نیند نہیں آتی بیچاروں کو، وہ اس کام کے لیے دن رات جتے رہے،
اور جو نئے جو سپہ سالار آئے ہیں جنرل عاصم منیر راتوں کو یہ جاگے اور سعودی عربیہ سے یو اے ای سے میں نے اس طرح یہ معاملہ طے پایا اور اب آئی ایم ایف کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے. تمام شرائط منظور ہو گئی ہیں. انشاءاللہ وہ قرضہ اب منظور ہوگا, لیکن فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے قرضوں کے اوپر زندگی بسر کرنی ہے یا خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کے محنت, امانت اور دیانت کے ذریعے ہم نے پاکستان کو, اپنے خاندان کو, بچوں کو بنانا ہے, سنوارنا ہے. یہ ہے وہ سوال جس کا جواب آپ نے اور 22 کروڑ عوام نے دینا ہے, جس کا جواب میں نے دینا ہے اس عدالت میں اور اللہ کی عدالت میں. تو میں آپ کو جو آج آخری بات کرنے آیا ہوں, میرے بزرگوں, نوجوان ساتھیوں اور بہنوں, سن لو میری بات. وہ قومیں تبھی ترقی کرتی ہیں جو خود اٹھتی ہیں اور فیصلہ کر لیتی ہیں کہ اللہ کے سہارے ہم نے زندہ رہنا ہے عزت کے ساتھ اور اپنا مقام پیدا کرنا ہے. اور وہ مقام جو ہے وہ کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ وہ جادو ٹونے کے بغیر نہیں ہوتا, وہ چھو منتر سے نہیں ہوتا, وہ محنت سے ہوتا ہے, وہ ریاضت سے ہوتا ہے, وہ دیانت سے ہوتا ہے. اسی لیے میں اس شعر کے اوپر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. رانا صاحب نے کوٹ عبد المالک میں ہسپتال کی بات کی, تو میں چیف سیکرٹری صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ سی ایم کو کہیں کہ اس کی فیزیبلٹی فوراً بنوائیں اور وہاں پر ہسپتال بنوائیں اور لوگوں کی دعائیں لیں. پاکستان پائندہ باد. ملٹی لیول شاہدرہ چوک فلائی اوور